اس نے مجھے بہت سارے پروجیکٹس کے بارے میں بتایا، تو مجھے پتہ چلا کہ محترمہ آرکیٹیکچرر بھی ہیں۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں کیا کیا کرنا جانتا ہوں۔ مجھے کنسٹرکشن کے کام کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، البتہ مینجمنٹ میں اچھی کر لیتا تھا۔ اس نے انٹرکام بجایا اور کسی کاشف صاحب کو بلایا۔ کہنے لگی آپ انہیں اپنے ساتھ رکھیں اور ہمارے کام کے متعلق ان کو گائیڈ کرتے رہیے گا۔ میرے لیے یہ کام بالکل مختلف سا تھا اور دلچسپی کا باعث بھی نہیں تھا۔ نہ تو مجھے کنسٹرکشن سے دلچسپی تھی، نہ میں کوئی انجینئر تھا یا آرکیٹیکچرر تھا۔ مجھے زیادہ تر کمپیوٹر میں دلچسپی تھی۔ بزنس پڑھا تھا اور میں بزنس کی لائن کو ہی لے کے آگے چل رہا تھا۔ سیل، پرچیز، آن لائن، جہاں میں پہلے کام کرتا تھا وہاں بھی میرا یہی کام تھا اور میں بہت اچھے طریقے سے کر رہا تھا، لیکن یہ کام بالکل مختلف تھا۔ کاشف کے ساتھ رہ کے اور پورا دن گزار کے مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ آنیہ اپنے کام میں بہت اسٹرکٹ ہے، ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتی، کھڑے کھڑے ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کے اسٹاف میں نے کسی کو ہنسی مذاق کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ سب کے سب ریموٹ کنٹرول سے چلنے والے انسان ہیں اور ان کا ریموٹ کنٹرول آنیہ کے ہاتھ میں ہے۔ عجیب مشینی ٹائپ زندگی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں جیتے جاگتے انسانوں کے اندر نہیں ہوں بلکہ کسی بے جان مشینوں کے ہمراہ ہوں۔ چپ چاپ، سپاٹ چہرے اور سب کے سب اپنے کاموں میں لگے ہوئے۔ میں اس مزاج کا نہیں تھا، حالانکہ تنہا رہتا تھا، لیکن آفس کے دوران بھی ہلکا پھلکا اپنے اسٹاف کے ساتھ مذاق کرتا رہتا تھا۔ کام بھی ہوتا رہتا تھا، ہنسی مذاق میں دل بھی لگ جاتا تھا۔ میں بہت بور ہوا۔ پتہ نہیں کیوں میری دلچسپی نہ تو ابیرہ میں رہی اور نہ ان سب جھمیلوں میں۔ مجھے اکتاہٹ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ کاشف بھی صبح سے ابھی تک مجھے صرف کام کے بارے میں ہی سمجھاتا رہا۔ اگر کام کے علاوہ اس نے کوئی بات کی تو وہ صرف کافی لیں گے یا چائے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، یہاں تک کہ لنچ ٹائم میں بھی سب اپنے کھانے میں مصروف تھے اور کام کی باتیں ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے تھے۔ کاشف میرے سامنے کھڑی ایک دوسری آرکیٹیکچرر سے پوچھنے لگا کہ آپ نے میپ ریڈی کر دیا نا؟ وہ کہنے لگی یس سر، آلموسٹ کمپلیٹ ہے۔ ساتھ ساتھ سینڈوچز کھا رہا تھا، ساتھ ساتھ ایسی ہی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا آپ لوگ لنچ کے دوران بھی بس یہی باتیں کرتے ہیں؟ کاشف کہنے لگا تو اور کیا باتیں کرنی چاہیے؟ میں نے کہا انسان کچھ بھی بات کر سکتا ہے، پورا دن یہی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ یار کم از کم لنچ ٹائم آپ لوگوں کو یہ نہیں لگتا کہ کھانے پینے کی بات کر لینی چاہیے، یا پھر گیمز کی یا سیاست کی، میڈیا کی؟ کسی بھی بارے میں انسان بات چیت کر سکتا ہے تاکہ ذہن تھوڑا فریش تو ہو۔ سامنے کھڑی لڑکی مسکرائی تھی۔ میں نے کہا شکر ہے یہاں پہ کسی کو مسکرانا بھی آتا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ فوراً سے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میں نے کہا نہیں آپ مسکرائیں، آپ اچھی لگ رہی ہیں۔ کاشف کہنے لگا سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا تو؟ وہ کہنے لگا یہاں پہ فیمیل اسٹاف کے ساتھ فری ہونے کی اجازت نہیں ہے اور کیمرہ آنیہ میڈم ہر وقت آن رکھتی ہیں۔ میں نے کہا تو میں نے کون سی ان کی برائی کی ہے، اور میرا ان کے ساتھ کوئی افیئر کا چانس بھی نہیں لگ سکتا۔ میں پہلے سے کمیٹڈ ہوں۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ہم اس وقت ہلکی پھلکی بات کریں تاکہ مائنڈ فریش ہو سکے۔ کیا آپ لوگوں کو ایسا نہیں لگتا؟ تبھی ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی نے مجھے پکارا، مسٹر ارتسام۔ جس طرح سے اس نے میرا نام لیا میں سمجھ گیا کہ اس کی میڈم نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا ہوگا۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگی آپ کو آنیہ میڈم بلا رہی ہیں، کیونکہ میرا پورا نام ایک وہ ہی لیتی تھی۔ میں نے کہا چلو جی میری شامت آنے والی ہے تم لوگوں کی میڈم کے ہاتھوں۔ میری بات پر سب کے چہرے پہ مسکراہٹ چھائی تھی۔ میں نے گہری سانس لی، اپنا سینڈوچ واپس رکھا، ہاتھ جھاڑے اور آنیہ میڈم کے کمرے میں دستک دے کر اجازت طلب کر کے اندر گیا۔ وہ اپنی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی، مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر سامنے لگی LED کی طرف اس نے نظر جمائی۔ جب میں نے دیکھا تو باہر اسٹاف سینڈوچز کھا رہے تھے اور کام کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کندھے اچکائے۔ میں نے کہا میں نے کیا کر دیا؟ کہنے لگی آپ یہاں پہ کام کرنے آتے ہیں یا ہنسی مذاق کرنے؟ میں نے کہا میں جہاں پہلے کام کرتا تھا وہاں میں یہ دونوں کام کرتا تھا۔
یہ کہتے ہوئے میں نے کرسی کھسکائی اور بیٹھ گیا۔ میں نے کہا انسان کو کام کے ساتھ ساتھ بات چیت بھی کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ لنچ ٹائم میں کچھ اور بھی بولنا چاہیے، کوئی اور بھی بات کرنی چاہیے تاکہ انسان کا دماغ فریش ہو سکے۔ وہ کہنے لگی آپ کو بیٹھنے کے لیے کس نے کہا ہے، کھڑے ہو جائیے۔ یہ سن کے مجھے غصہ آنے لگا۔ کیا سمجھ رکھا تھا اس نے مجھے؟ میں اس کا ملازم تھا؟ میں بھی ڈھیٹوں کی طرح بیٹھا رہا۔ کہنے لگی مسٹر ارتسام جنید، میں نے کہا ہے کہ میں نے آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، آپ کھڑے ہو جائیے۔ میں نے کہا دیکھو محترمہ، میں تمہارا ملازم نہیں ہوں۔ کہنے لگی میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم جیسے لڑکوں کو، شرم تو نہیں آئی تمہیں میری بہن کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلتے ہوئے؟ انسان اپنی عمر کا لحاظ کر لیتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے میری عمر کو؟ میں بار بار یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری بہن مجھ پہ مر مٹی تھی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اسے جو سمجھنا تھا سمجھتی رہتی۔ کہنے لگی اچھا تو تمہیں اپنے کیے پہ ذرا بھی افسوس نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ کہنے لگی عبیرہ تم سے 7-8 سال چھوٹی ہوگی۔ میں نے کہا تو کیا آج تک اتنی چھوٹی لڑکی کی کبھی شادی نہیں ہوئی؟ 7-8 سال تو ایک معمولی فرق ہے، ہمارے پاکستان میں تو ہو جاتی ہے آرام سے، بلکہ 10-12-15 سال چھوٹی لڑکی سے بھی شادی ہو جاتی ہے، اور 3-4 سال بڑی سے بھی ہو جاتی ہے، یہ تو ایک کامن سی بات ہے۔ کہنے لگی اینی وے میں بحث نہیں کرنا چاہتی، میرے آفس میں میرے اپنے کچھ رولز ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ انہیں فالو کریں۔ میں نے کہا دیکھو میں نے نا اپنی نوکری کی قربانی دی ہے، اور ابھی تک میں اپنی ہر عادت کی قربانی دے رہا ہوں۔ میں نے آج تک کبھی کسی کی پسند کے کپڑے نہیں پہنے، لیکن مجھے تمہاری پسند کے پہننے پڑ رہے ہیں۔ مجھے اپنی جاب بہت عزیز تھی اور میرا اس میں انٹرسٹ تھا، تمہارے کام میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی آ رہا ہوں، سیکھ بھی رہا ہوں اور سیکھ بھی جاؤں گا، اور تمہیں اس میں کامیاب بھی ہو کے دکھاؤں گا۔ رہ گئی یہ بات کہ میں تمہاری انگلی کے اشاروں پہ چلوں تو آئی ایم سوری، میں یہ کبھی نہیں کر سکتا۔ میرا رشتہ مختلف ہے، اور میرے خیال سے تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں تمہارا امپلائی ہرگز نہیں ہوں، بلکہ ہونے والا بہنوئی ہوں۔ میری بات پہ شاید وہ تب کے رہ گئی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات بڑے خطرناک تھے، شاید بڑی مشکل سے وہ میری باتیں سن رہی تھی اور برداشت کر رہی تھی۔ اپنی دونوں مٹھیاں اس نے بھینچ رکھی تھیں جیسے ضبط کر رہی ہو۔ کہنے لگی پتہ نہیں میں آپ کو کیوں برداشت کر رہی ہوں، اتنی زبان میرے آگے آج تک کسی نے نہیں چلائی۔ میں نے دل میں سوچا اسی لیے دماغ 7ویں آسمان پہ ہے۔ کہنے لگی اٹھ کے جائے یہاں سے، یہ نہ ہو کہ میں، یہ کہہ کے وہ چپ ہو گئی۔ میں اٹھ کے کمرے سے باہر آ گیا، تبھی کمرے کے اندر سے چھناک کی آواز آئی۔ سارے کا سارا اسٹاف اپنا کھانا پینا بھول گیا۔ کچھ دیر کے لیے تو میں بھی گھبرا گیا تھا کہ اندر ہوا کیا ہے۔ تبھی چپڑاسی اندر گیا، اس نے LED کی اسکرین پہ پیپر ویٹ مار کے توڑ دی تھی۔ سارے اسٹاف کا رنگ اڑا ہوا تھا، بے حد گھبرائے ہوئے تھے۔ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی بڑی بات تو نہیں ہوئی تھی جس پہ اتنا خطرناک ری ایکشن دیا جائے۔ غصہ تو مجھے بھی بہت آیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کمرے سے باہر آئی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کاشف میرے پاس آیا، کہنے لگا کیا بات ہوئی تھی تمہاری؟ میں نے کہا کچھ نہیں، زیادہ ہی اوور ری ایکٹ کر رہی ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگا تمیز سے بات کرو، میڈم ہیں وہ ہماری، اور وہ بلا وجہ غصہ نہیں کرتی۔ میں نے کہا دیکھو میرا دماغ خراب مت کرو۔ میں اپنے آفس کے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا۔ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ آدھا گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ عبیرہ کی کال آئی۔ کہنے لگی ارتسام کیا بات ہوئی ہے؟ آفس میں کیا ہوا ہے؟ آنیہ کبھی بھی اتنی جلدی اور اتنے غصے میں واپس نہیں آئی۔ میں نے کہا تمہاری بہن کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر میں نے اپنی زبان کو بریک لگائی۔ اپنے کمرے میں دیکھنے لگا کہ کیمرہ تو نہیں لگا ہوا، لیکن لگا ہوا تھا، بلکہ ایک کے بجائے 3 لگے ہوئے تھے۔ کہنے لگی کیا ہوا ہے، کیا مطلب؟ میں نے کہا 2 منٹ رکو۔ پتہ نہیں میری باتیں کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی تھیں یا نہیں، پھر سن لیتی تو پتہ نہیں اور کیا توڑ دیتی، کس چیز کو آگ لگا دیتی۔ میں آفس سے باہر آ گیا، بلکہ اس کی پوری عمارت سے ہی باہر آ چکا تھا۔ عبیرہ کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ آنیہ بہت غصے میں ہے، انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا، ملازمہ کی شامت آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تمہاری بہن کا دماغ خراب ہے،
ابیرا میں تمہارے ساتھ نہ تو شادی کر سکتا ہوں نہ زندگی گزار سکتا ہوں۔ کہنے لگی اب کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تمہاری بہن مجھے ملازم کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے اور میں یہ تو برداشت نہیں کروں گا۔ کہتی ہے میں نے اجازت نہیں دی تو بیٹھے کیوں؟ تم ساری قربانیاں مجھ سے کیوں چاہتی ہو یار؟ چھوڑو ایسی شادی کو جو انسان کو آزادی کے بجائے قیدی ہونے کا احساس دلائے۔ آج تک میں نے محبت کی خاطر عورت کو سیکریفائز کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنے ماحول سے ہٹ کے وہ اپنے شوہر کے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہے، اس کی پسند کا پہنتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، اس کے مطابق رہتی ہے، اور یہاں الٹا مجھے سب کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھو مرد یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، وہ اب کسی بھی حال میں اپنے آپ کو کسی بھی عورت کے رنگ میں نہیں ڈھال سکتا۔ دس از امپاسبل۔ کہنے لگی آپ شاید یہ اس وقت کرتے اگر مجھ سے محبت کرتے ہوتے۔ میں نے کہا ایگزیکٹلی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، محبت تم نے مجھ سے کی ہے، میری زندگی میں کوئی نہیں تھی اس لیے میں نے ایکسیپٹ کر لی، لیکن میں تم سے اتنی محبت نہیں کرتا کہ میں تمہاری خاطر تمہاری بہن کی بدتمیزیاں اور بدلحاظیاں برداشت کروں۔ آج میں نے ذرا سا جواب کیا دے دیا؟ تم اپنی بہن کے تیور دیکھ رہی ہو نا، بار بار میری ایج کو لے کے وہ مجھے باتیں سنا رہی ہے کہ میں نے تمہیں پھنسایا ہے۔ میں بار بار اس پہ وضاحتیں نہیں دوں گا۔ تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے کرو، نہیں کرنی مت کرو، زہر کھانا ہے جا کے کھا لو، میں تنگ آ چکا ہوں، میں ایک دن میں تنگ آ چکا ہوں۔ میں ابھی اور بھی بہت کچھ کہنے کے موڈ میں تھا، لیکن پھر وہی ابیرا کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ میں نے کہا ایک تو تمہیں آنسو بڑی جلدی بہانے آ جاتے ہیں۔ کہنے لگی آپ گھر آئیں، میں آپ سے بات کروں گی، آنیہ سے بھی بات کروں گی۔ میں نے کہا پتہ نہیں تم کیا کرنا چاہتی ہو، میں 1 سال میں یقیناً پاگل خانے میں چلا جاؤں گا یا ڈپریشن کا مریض ہو جاؤں گا۔ کہنے لگی آپ گھر تو آئیں پھر بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آ جاتا ہوں۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اس کے بنگلے میں آ گیا۔ ابیرا تو باہر لان میں ہی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی، باہر نکلا تو میرے پاس آ گئی، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باغ میں لے آئی۔ وہاں رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا، میں بیٹھ گیا، وہ بھی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اب آنسو مت بہانا، سمجھ آ رہی ہے نا تمہیں؟ کہنے لگی نہیں بہاتی، لیکن آواز سے لگ رہا تھا کہ رو دے گی۔ کہنے لگی آپ دونوں انا پرست ہیں، نہ آنیہ اپنے اصولوں پہ سمجھوتا کر سکتی ہیں اور نہ آپ اپنی عادات پہ۔ جب میں مر جاؤں گی تو آپ دونوں بدلو گے، لیکن تب بہت دیر ہو جائے گی۔ پھر وہی ایموشنل ڈائلاگس۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے ایسے ڈائلاگس بولنے میں ڈپلومہ کیا ہوا تھا۔ تبھی میرے موبائل پر میرے ایک اسٹوڈنٹ کی کال آنے لگی جسے میں آن لائن پڑھاتا تھا۔ میں نے کہا 1 منٹ۔ میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا اب کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کہنے لگا ارتسام بھائی پلیز میری کہیں جاب لگوا دیں، میں بے حد پریشان ہوں۔ میں نے کہا یار میں نے سب کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا، ابھی میں تھوڑی دیر بعد تم سے بات کرتا ہوں۔ کہنے لگا مائنڈ کیوں کر گئے؟ پچھلے 6 مہینے سے نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، کہیں نہیں مل رہی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرتا ہوں، ابھی فون بند کرو۔ فون اس نے فوراً بند کر دیا۔ ابیرا کہنے لگی میں آنیہ سے بات کروں گی۔ میں نے کہا کیا کر لو گی تم؟ وہ نہیں بدل سکتی خود کو، اور میرا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے مجھے ایک آخری موقع دے دیں بس۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دے دیا آخری موقع۔ یہ کہہ کے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوپہر کا کھانا تو میں نے بھی نہیں کھایا تھا، حالانکہ ابیرا خود میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، پلیز جاؤ یہاں سے۔ نہ شام کی چائے پی، حالانکہ مجھے غصے میں بھوک زیادہ لگتی تھی، لیکن اپنے گھر کی بادشاہت ہی الگ ہوتی ہے۔ غلامی چاہے سونے کے پنجرے کی کیوں نہ ہو، غلامی ہی ہوتی ہے۔ اپنے گھر میں ہوتا تو اپنی مرضی سے فریج کھولتا، اپنی مرضی سے جو جی میں آتا کھاتا پیتا۔ یہاں ہر چیز کے لیے ٹیبل سجایا جاتا تھا، ملازمین پلیٹ میں رکھتے تھے۔ مجھے ویسے ہی یہ سب چیزیں پسند نہیں تھیں۔ کچھ چپس اور نمکو وغیرہ میں نے سائڈ ٹیبل کی دراز میں لا کے رکھی تھیں تاکہ بے وقت بھوک کا علاج ہو سکے۔ وہی نکال کے میں نے کھانی شروع کر دی۔ ایک کے بعد ایک میں خاصی چپس اور نمکو کھا چکا تھا، ساتھ ساتھ پانی بھی پی رہا تھا تاکہ پیٹ بھر جائے۔
رات کے کھانے سے پہلے میرے کمرے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون ہے اور کیوں ہے؟ میرا دروازہ کھلا، سامنے ابیرہ تھی، رو رو کے آنکھوں کا حشر بگاڑ چکی تھی۔ کہنے لگی آپ کھانا کھائیں گے یا میں بھی بھوکی رہوں؟ وہ ابھی تک بھوکی تھی، یہ میرے لیے حیران کن بات تھی۔ میں نے کہا تم نے کچھ بھی نہیں کھایا؟ کہنے لگی نہیں، کیونکہ نہ تو آنیا نے کچھ کھایا اور نہ آپ نے، پھر میں کیسے کھا سکتی تھی؟ میں نے کہا دیکھو میری وجہ سے بھوکی مت رہا کرو۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے اپنا بیڈ دکھایا جہاں چپس اور نمکوں کے بے شمار شاپر پڑے تھے۔ میں نے کہا یہ دیکھ رہی ہو، میں کسی کی خاطر بھوکا نہیں رہتا۔ کہنے لگی کھانا کھائیں گے یا پھر میں بھوکی ہی سو جاؤں؟ میں نے کہا نہیں، کھا لوں گا، لگواؤ۔ وہ جانے لگی تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، ابھی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا اچھا نا یار، مان لوں گا تمہاری بہن کی باتیں، نہیں بیٹھوں گا اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے والی کرسی پہ، سمجھا لوں گا خود کو کہ بس اس کا ملازم ہوں، اب اتنا رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس پہ ترس آیا تھا۔ وہ بیچاری تو محبت کر کے پچھتا رہی تھی، پھنس گئی تھی میرے اور اپنی بہن کے بیچ میں۔ میں نے سارے ریپر باسکٹ میں ڈالے، کمرے کی چادر جھاڑ کے درست کر کے بچھائی تو ملازمہ آ گئی۔ سر آپ یہ سب نہ کریں، یہ سب ہمارا کام ہے۔ میں نے کہا اچھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب آپ کا کام ہے۔ بہرحال میں جب باہر آیا تو آنیا بھی کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی، ملازمہ کھانا لگا رہی تھی، آنکھیں اس کی بھی متورم تھی۔ مجھے دیکھ کے نظریں چرا گئی۔ میں چپ چاپ شیراز کے ساتھ بیٹھ گیا، ابیرہ بھی سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ملازمہ ہم سے پوچھ کے کھانا پلیٹوں میں ڈالنے لگی، تبھی آنیا نے گلا صاف کیا۔ ارتسام، آئی ایم سوری، مجھے یوں ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے دیکھے بنا پلیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، شاید ابیرہ نے رو رو کے اسے مجبور کیا تھا۔ میں نے کہا اٹس اوکے، آئندہ میں بھی رولز کا خیال رکھوں گا۔ میں نے بھی بنا اس کی طرف دیکھے اپنی پلیٹ پہ ہی نظریں جمانا مناسب سمجھا۔ کہنے لگی تھینکس، ایکچولی بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر ہم امپلائیز کے ساتھ ہنسی مذاق شروع کر دیں تو پھر وہ ہمیں بہت ایزی لے لیتے ہیں، کام پہ توجہ کم دیتے ہیں، یہ میرا ماننا ہے۔ میں نے کہا اگر ہم لوگ فرینڈلی طریقے سے کام کریں تو بھی میرے خیال سے کام بھی ہو جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو فریش بھی محسوس کرتا ہے، یہ میرا ماننا ہے۔ میں اور وہ ایک متضاد سوچ کے مالک تھے۔ ابیرہ کہنے لگی پلیز آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے کیا میرے لیے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، رخسار بھگو رہے تھے۔ ابیرہ پلیز، میں نے کہا ہے نا، میں پوری کوشش کروں گی کہ ہمارے بیچ میں آئندہ کوئی جھگڑا نہ ہو، پلیز رونا بند کرو۔ آنیا کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی آج کے بعد کوئی بحث نہیں کروں گا، تمہاری بہن جہاں کہے گی بیٹھ جاؤں گا، جہاں کہے گی وہاں کھڑا رہوں گا، رونا بند کرو۔ میں اس لڑکی کے رونے سے ضد چو کے رہ گیا تھا، پتہ نہیں اپنے اندر کوئی سمندر سنبھال کے رکھا تھا اس نے، آنسو یوں بہتے تھے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ شیراز اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ابیرہ کے پاس آیا، آگے بڑھ کے اس کا سر اپنے کندھے پہ رکھا، اس کے سر پہ بوسہ دیا۔ بس بھی کر دو یار، کب سے تم لوگوں نے رونا دھونا مچا رکھا ہے، ایک ایموشنل سا ماحول بنا کے رکھ دیا ہے۔ آنیا کہنے لگی کھانا کھا لو، تم نے دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ نے بھی تو کچھ نہیں کھایا تھا۔ آنیا کہنے لگی تمہیں پتہ ہے نا غصے میں مجھے بھوک نہیں لگتی، اگر لگتی تو کھا لیتی میں، میری اتنی فکر مت کیا کرو، پلیز میرے لیے مشکلات کھڑی مت کرو، ہر بات سے میں نے تم دونوں کو آگاہ کر رکھا ہے، میں ایسی کیوں ہوں یہ بھی تم لوگ جانتے ہو، میں جو بھی کر رہی ہوں تم لوگوں کی خاطر کر رہی ہوں، اب کھانا کھاؤ تاکہ میرے بھی حلق سے نوالا نیچے اترے۔ شیراز نے چمچ میں چاول بھر کے ابیرہ کو خود کھلایا تھا۔ وہ کھانا کھانے لگی تو ہی آنیا نے کھانا کھایا تھا، البتہ میں شروع کر چکا تھا کیونکہ مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ آنیا مجھے کچھ نہیں کہتی تھی اور میں بھی اس کے اصولوں کو توڑتا نہیں تھا۔ ایک مہینے میں کافی حد تک مجھے کام سمجھ میں آ گیا تھا،
تبھی ایک بار وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مری میں کچھ کنسٹرکشن کا کام کروانا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ جاؤ، جتنا جلدی ہو سکے تم اس کام کو سمجھ لو تو زیادہ بہتر ہے، جیسے ہی تمہیں اچھے طریقے سے یہ کام سمجھ میں آنے لگ جائے تو میں عبیرہ کی شادی تم سے جلدی کروا دوں، تمہیں پھر سال کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ہمارے بیچ میں ابھی بھی بہت ہی کم بات ہوتی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بہرحال ہمیں 2-3 دن مری میں رہنا تھا اور جانا بھی تھا تو بائی روڈ۔ مجھے سردی کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی تھی، اس لیے میں نے اپنے لیے موٹے کپڑے اچھے خاصے رکھ لیے تھے۔ لیکن جب میں گاڑی میں سامان رکھنے لگا تو آنیہ کا ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ میرا بیگ دیکھ کے وہ حیران ہوئی، کہنے لگی تم نے وہاں مہینہ تو نہیں رہنا، ہم صرف چند دن کے لیے جا رہے ہیں، صرف وہاں کے انجینئر سے کچھ میٹنگز ہیں، انہیں کچھ سمجھانا ہے اور پھر وہاں سے واپس آ جانا ہے۔ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا کتنی سردی ہے وہاں، اور مجھے تو بہت سردی لگتی ہے۔ کہنے لگی توبہ ہے۔ اپنی جیکٹ کی جیب میں بھی میں نے ڈرائی فروٹ مٹھی بھر کے ڈال رکھا تھا، راستے میں کھانے کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ کہنے لگی آدھا راستہ میں ڈرائیو کروں گی، آدھا راستہ تم کر لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ابھی بھی ساڑی میں ملبوس تھی، بس ایک کیپ شال اس نے اپنے اوپر لی ہوئی تھی۔ میں نے کہا تمہارا اس میں گزارا ہو جائے گا؟ کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا بڑی بات ہے۔ کہنے لگی انسان کے اندر برداشت ہونی چاہیے۔ میں نے کہا سردی جتنی شدت سے آگے بڑھے گی نا، تمہاری یہ کیپ شال تمہارے بالکل بھی کام نہیں آئے گی۔ کہنے لگی میں پہلی بار مری نہیں جا رہی، میں جون جولائی میں بھی گئی تھی، ایک پروجیکٹ میرا وہاں کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ میں نے کہا یہ جنوری کا اینڈ چل رہا ہے، اس دوران برف باری بھی ہوتی ہے اور ہو بھی رہی ہے، سردی ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ کہنے لگی میں مینیج کرنا جانتی ہوں۔ میں نے کندھے اچکائے۔ بہرحال میں فرنٹ سیٹ پہ ہی بیٹھا، گاڑی وہی چلا رہی تھی۔ میں نے کہا اگر تم برا نہ مناؤ تو گاڑی میں میوزک لگا لوں؟ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا بوریت ہو رہی ہے۔ کہنے لگی موبائل ہے نا تمہارے پاس، ہینڈ فری بھی ہوگی، کانوں میں لگا لو اور سن لو۔ وہی بے تاثر سا لہجہ اور چہرہ۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے سیٹ سے ٹیک لگائی، اپنی سیٹ کو تھوڑا سا پیچھے کیا، آنکھیں بند کیں اور میوزک سننے لگا۔ میں شاید سو چکا تھا۔ 1 گھنٹے بعد اسی نے مجھے جگایا۔ کہنے لگی آگے کی ڈرائیو تم کرو گے۔ ہم لوگوں نے اپنی سیٹیں تبدیل کی۔ میری ڈرائیونگ اس کی ڈرائیونگ سے کچھ زیادہ اسپیڈ میں تھی۔ وہ شاید زیادہ تیز گاڑی نہیں چلاتی تھی۔ پہلی بار اس نے میری تعریف کی، کہنے لگی تم ڈرائیونگ اچھی کرتے ہو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا بہت شکریہ، آپ کو میرے اندر کوئی خوبی بھی نظر آئی؟ کہنے لگی نہیں ایسی بات نہیں ہے، جو خوبی ہوتی ہے وہ نظر آ جاتی ہے۔ تم نے کافی حد تک ہمارے کام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہ تمہاری فیلڈ نہیں ہے۔ مجھے کچھ حیرت ہو رہی تھی، وہ میری تعریفیں کیوں کر رہی ہے؟ آج تک تو کبھی نہیں کی۔ پھر کہنے لگی میں نے آج تک کبھی تمہیں عبیرہ کے ساتھ بھی فری ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی بھی اس سے حد سے زیادہ بے تکلف ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم میرے سامنے ہی اس سے بات چیت کرتے ہو، کبھی تنہائی میں بات کرنے کا موقع تلاش نہیں کرتے۔ یہ بات میرے لیے کچھ عجیب سی تھی۔ میں نے کہا مجھے کیا ضرورت پڑی عبیرہ سے ایسی ملاقاتیں کرنے کی؟ کہنے لگی نہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، عبیرہ سے محبت کرتے ہوئے، میں نے نہیں دیکھا کہ تم نے کبھی رات کے اندھیرے میں اس کے کمرے میں جانے کی کوشش کی ہو۔ میں نے کہا وہ اس لیے ہے کہ میری رگوں میں ایک شریف ماں باپ کا خون دوڑتا ہے، میں دوسروں کی بہن بیٹی کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہوں، اور جسے عزت سمجھا جائے اس کے ساتھ عزت سے ہی رہا جاتا ہے۔ میری بات پہ برجستہ اس نے میری طرف دیکھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ عبیرہ اپنے معاملے میں اتنا سوچ کے فیصلہ کرے گی۔ مجھے لگا تھا کہ جذباتی سی لڑکی ہے، پتہ نہیں کسے پسند کر لیا ہے، لیکن اچھی بات ہے کہ تم ایک میچور انسان ہو۔ میں نے کہا تھینک یو۔ پھر کہنے لگی مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ تم اس گھر کا حصہ جلد ہی بن جاؤ گے، تو ضروری ہے کہ تمہیں بہت سی باتوں سے آگاہ کر دیا جائے۔ میں نے کہا کون سی بات ہے؟ کہنے لگی ایکچولی عبیرہ اور شیراز
میرے سگے بہن بھائی نہیں ہیں۔ یہ بات میرے لیے بالکل مختلف سی تھی، کیونکہ عبیرہ نے کبھی ایسا نہیں بتایا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ کہنے لگی جب عبیرہ اور شیراز کے والد سے میری والدہ کی شادی ہوئی تو وہ دونوں چھوٹے تھے، البتہ میں بڑی تھی، لیکن عبیرہ کے والد نے مجھے بھی میری والدہ کے ساتھ قبول کر لیا تھا۔ میری والدہ کے ساتھ ساتھ میرے بھی اخراجات انہوں نے اٹھائے ہیں۔ پھر میں ذہین بھی تھی، اس لیے میری دلچسپی آرکیٹیکچر میں بھی زیادہ تھی۔ عبیرہ کے والد نے میری خواہش پہ کبھی بھی اپنے پیسے نہیں دیکھے۔ یہ جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ عبیرہ اور شیراز کا ہے، اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ وقت گزرنے لگا۔ جیسی میں نے ڈگری حاصل کی، فراز صاحب نے مجھے اپنے آفس میں بٹھا لیا۔ کہنے لگے تم میری بیٹی نہیں بیٹا ہو، کیونکہ شیراز اس وقت کالج میں پڑھ رہا تھا، عبیرہ شاید میٹرک میں تھی۔ مجھے انہوں نے بہت اہمیت دی، لیکن شاید ہم سب کی زندگی میں ایک ایسا حادثہ آنا تھا جس سے سب کچھ بکھر جانا تھا۔ میری والدہ اور عبیرہ کے والد لانگ ڈرائیو پہ گئے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری والدہ تو موقع پہ ہی انتقال کر گئی تھیں، البتہ عبیرہ کے والد کی حالت بہت خراب تھی۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خود کو سنبھالوں یا پھر عبیرہ کو یا شیراز کو۔ عبیرہ کا بھی رو رو کے برا حال تھا، کیونکہ میری ماں نے صرف مجھے ہی نہیں، اسے بھی ماں بن کے پیار دیا تھا۔ ہم تینوں کے بیچ میں کبھی بھی کسی بات پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا کہ ہم سگے بہن بھائی نہیں ہیں۔ عبیرہ کے والد کی کنڈیشن بہت خراب تھی، تو انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک شیراز اور عبیرہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ ان کی کمپنی کو سنبھال سکیں، تب تک یہ سب کچھ مجھے دیکھنا ہے۔ فراز انکل کے انتقال کے بعد عبیرہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ وہ بہت ڈرتی تھی، ہر وقت روتی رہتی تھی، میرے ساتھ ہی رہتی تھی، میرے ساتھ ہی سوتی تھی، میرے بغیر ایک لمحہ نہیں رہتی تھی۔ دوسری طرف کام کا بہت زیادہ حرج ہونے لگا تھا، حالانکہ شیراز نے کہا تھا کہ وہ پڑھائی بیچ میں چھوڑ کے میرے ساتھ آفس جائے گا، لیکن مجھے لگا کہ یہ شاید زیادتی ہو جائے گی اس کے ساتھ۔ اس کے والد نے میری ہر خواہش کو پورا کیا تھا، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں ان کے بچوں کو ایک کامیاب انسان بناؤں۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ دونوں کے ہم سفر ایسے ہوں جو ان کے لیے پرفیکٹ ہوں، خاص طور پہ عبیرہ کے معاملے میں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں اس کے والد کی کمپنی چلی جائے جو اس سے لوٹ کے کھا جائے۔ میں نے اس کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا اور کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے اور کسی سے محبت کرتی ہے، تو میں بہت ڈر گئی تھی۔ لیکن ابھی تک جتنا میں نے تمہیں جانا ہے، تم اچھے انسان ہو۔ جتنی جلدی تم اس کمپنی کو سنبھالنے کے قابل ہو جاؤ گے، میرے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ میں یہ سب کچھ شیراز اور عبیرہ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا اور تم کیا کرو گی؟ کہنے لگی میں نے کیا کرنا ہے، مجھے بیرون ملک سے ایک اچھی جاب کی آفر ہے، میں وہاں چلی جاؤں گی۔ یہ سب کچھ میرا نہیں ہے۔ پتہ نہیں، مجھے اس لڑکی کی سوچ کچھ عجیب سی لگی تھی۔ جب اتنا کچھ کر رہی تھی تو کچھ لینے کو تیار کیوں نہیں تھی؟ بے شک اس کا باپ نہیں تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو اس کے ہاتھ میں بھی آنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا میں کیا ایک پرسنل سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس نے شادی کیوں نہیں کی۔ کہنے لگی جی نہیں، میں کسی بھی پرسنل سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ تم سے میں نے اتنی باتیں اس لیے کی ہیں کیونکہ تمہیں عبیرہ کی زندگی میں شامل ہونا ہے، ورنہ میں اپنے ذاتی معاملات میں کسی کی بھی دخل اندازی برداشت نہیں کرتی، اور نہ ہی کسی کو اس بارے میں بتاتی ہوں۔ وہی اسپاٹ لے جا۔ میں نے کہا اوکے۔ جیسے مری کا راستہ شروع ہوا، برف باری بھی شروع ہو چکی تھی، رات کا اندھیرا بھی چھانے لگا تھا اور برف باری میں شدت بھی آ گئی تھی۔ آگے گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی تھی، شاید راستہ آگے بند تھا۔ میں نے وہیں سے راستہ بدل لیا۔ آنیا کہنے لگی تم نے راستہ کیوں بدلا ہے؟ میں نے کہا وہاں گاڑیوں کا رش تھا، ہم بری طرح سے پھنس بھی سکتے تھے، شاید یہ راستہ زیادہ بہتر ہو۔ وہ کہنے لگی لیکن یہاں سے ہماری گاڑی کے علاوہ اور کوئی گاڑی نہیں گزر رہی۔ میں نے کہا ہاں دیکھ لیتے ہیں کہ آگے یہ گاڑی کس راستے پہ جاتی ہے۔
مگر برف باری میں مزید شدت آئی۔ پیچھے کا سارا راستہ برف سے بھر چکا تھا اور آگے بھی برف کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ایسے لگا جیسے کہیں دھماکہ سا ہوا ہو۔ برف کا بڑا سا ٹکڑا ہماری گاڑی کے بالکل سامنے آ کے گرا۔ اگر 2 منٹ بعد وہ پتھر گرتا تو ہماری گاڑی کے اوپر گرتا۔ آنیا بری طرح چلائی۔ گھبرا تو میں بھی گیا تھا، شاید برف باری کا طوفان آ گیا تھا۔ بہت تیز ہوائیں چل رہی تھیں، اوپر سے گاڑی بند ہو چکی تھی۔ میں اسٹارٹ کر رہا تھا لیکن نہیں ہو رہی تھی۔ پیچھے ریورس کرنا چاہا تو بالکل بند ہو چکی تھی۔ مجھے لگا جیسے مزید برف کے تودے اسی سڑک پہ گرنے والے ہیں۔ ہم شاید غلط راستے پہ آ گئے تھے۔ میں نے کہا آنیا جلدی نیچے اترو۔ وہ گھبرا گئی، گاڑی کا ہیٹر بھی بند ہو چکا تھا۔ وہ نیچے اتری، اوپر سے برف کا تودا گرنے کو تیار تھا۔ میں نے جلدی سے اس کا بازو پکڑا اور پیچھے کو بھاگنے لگا۔ اس بار برف ہماری گاڑی پہ گری تھی، پوری گاڑی برف میں چھپ گئی تھی۔ اصل مصیبت میں ہم اب پھنسے تھے کیونکہ